مولا مولا۔ وہاں بہت عجیب ہے کہ کیسے ان حالات میں بھی آپ نے اپنے معارف لوگوں تک پہنچا دیے۔ وہاں امام کے اوپر اتنی سخت نگرانی تھی کہ اگر کوئی سوال کرتا بھی پایا جاتا تو اس کو بھی دیوار میں چن دیا جاتا تھا، اس کا بھی سر اتار دیا جاتا تھا کہ تو نے انہیں کیسے پہچانا، تو نے ان کو پہچانا اور ان کو پہچان کے سوال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ان کے شیعوں میں سے ہے، اور شیعہ کے لیے حق حیات نہیں تھا۔ ہم نے بھی ایسے دور کچھ ٹریل دیکھے ہیں، کچھ عرصہ ہمارے ہاں بھی گزرا ہے کہ جہاں پر، اور ابھی بھی کچھ ملکوں میں یہ صورتحال ہے کہ وہاں تشیع جرم ہے، محبت اہل بیت جرم ہے، وہ محبت جو اجر رسالت ہے وہ جرم ہے، اور اسی جرم میں ان کو مار دیا جاتا ہے۔ وہاں دیکھیے ایک شخص ہے اور آپ کے پاس آتا ہے، آپ کی حکمت ہے کہ ہارون کا وزیر اعظم بھی آپ کا ہے اور بہت سے اور لوگ بھی آپ کے ہیں، اور آپ ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، ضمانت جب دیتے ہیں۔ اسی لیے علی ابن یقطین جب آپ کی خدمت میں آیا اور وضو کا پوچھا تو آپ نے ان کو وضو کی تعلیم دی، اور وہ جو تعلیم تھی وہ آپ نے اپنے مطابق نہیں تھی بلکہ اہل سنت کے مطابق تھی۔ اس نے پوچھا کہ یہ طریقہ ہے؟ کہا ہاں، تم اسی طرح آئندہ سے وضو کیا کرو۔ ہارون کو مخبری ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ علی ابن یقطین شیعہ ہے۔ اس نے کہا کوئی دلیل دو۔ کہا یہ جب نماز پڑھے گا تو ہم لوگ چھپ کے دیکھتے ہیں یہ وضو کرے گا، اور یہ سنیوں کا وضو نہیں کرتا، یہ اہل سنت والی وضو نہیں کرتا، یہ شیعوں والی وضو کرے گا۔ اور وہ چھپ کر جب جاسوسوں نے دیکھا کہ علی ابن یقطین جو ہے وہ اہل سنت طرز پر وضو کر رہے ہیں، اور ہارون نے اس شخص کو جس نے شکایت دی تھی اس کو سزا دی، علی ابن یقطین بچ گئے۔ رئی کا والی بھی آپ کے شیعوں میں سے تھا۔ وہاں ایک مومن آپ کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ رئی کا حاکم جو ہے وہ شیعوں میں سے ہے، اور وہاں پر جو ٹیکس ظالمانہ بنی عباس کی حکومت لیتی ہے اور چھین کے لیتی ہے، غصب کرتی ہے ہمارا اموال کو، آپ اگر کچھ لکھ دیں گے۔ تو امام نے ایک دو جملے چھوٹے سے لکھ کے دیے کہ ان للہ جنت من جنانہ، اللہ کی جنات میں سے ایک خوبصورت جنت ہے، لا يدخلها الا من، اس جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا تین افراد کے علاوہ۔ ایک وہ ہے جس نے کسی کی مدد کی ہو، پہلا شخص جو من اعانا، جو کسی شخص کی مدد کرے یا کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرے یا کسی مضطر کی داد رسی کرے۔ یہ تین لوگ ہیں جو کہ اس جنت میں، جو خدا کی خاص خوبصورت جنت ہے، اس میں یہ لوگ جا سکتے ہیں۔ وَهَذَا أَخُوكَ، یہ جو خط لے کے آ رہا ہے یہ تیرا بھائی ہے۔ یہ جاتا ہے، یہ خط دیتا ہے، وہ حاکم اس خط کو چومتا ہے، والی رائے، اور اس کے کام کو انجام دیتا ہے۔ اگلے سال جب یہ شخص حج پر امام سے ملتا ہے اور امام کو بتاتا ہے کہ اس نے میرا کام انجام دیا، اور اس نے پوچھا ہے کہ کیا میں نے آپ کا دل خوش کیا؟ امام نے فرمایا ہاں، تو نے میرا دل بھی خوش کیا، تو نے رسول خدا کا دل بھی خوش کیا، اور تو نے خدا کو بھی خوش کیا ہے اس عمل کے ذریعے۔ یہاں ہمیں ان حالات میں یہ درس بھی ملتا ہے، اور باقی میں نے کل کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ امام کے نزدیک جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مومن بھائی کا خیال رکھیں، آپ اپنے مومن بھائی جو گرفتار ہیں، مصائب میں ہیں، مشکلات میں ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ اور ان حالات میں جہاں آپ خود ابھی محتاج ہو گئے ہیں، اس دنیا کا ہر شخص محتاج ہو گیا ہے، اس دنیا کا ہر شخص ضرورت مند ہو گیا ہے، اس دنیا میں ہر شخص کو باب الحوائج کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ حاجت مند ہو گیا ہے، اور باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ آپ ساری زندگی زندان میں گزاری، لیکن آپ لوگوں کے حوائج کو پورا کرتے ہیں۔ اگر آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور امام سے اپنی حاجت کو لینا چاہتے ہیں تو لوگوں کی حاجتوں کو پورا کریں۔ من قضى حاجتن، ان لوگوں میں سے بنے جو کہ کسی کی حاجت روائی کرے۔